جمع کرو اور جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیرخواہوں کو بھی فراہم کرو۔ دھولہ اپنی کوٹری سے اور دھولن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جناب، ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے جب روزہ کی خدمت کو سنا تو یہ سائے کی کتاب میں سے سنا، اس کے بعد جب آپ نے روزہ کی خدمت کو سنا تو آپ نے متی کی انجیل سے سنا، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے، لاسٹ ٹائم متی کی انجیل سے سنا تھا۔ آج ہم یوئیل کی کتاب میں سے آج ہم سیکھ رہے گے کہ بائبل مقدس کے اندر یوئیل کی کتاب کے اندر لکھا کہ سیون میں نرسنگا پھونکو۔ نرسنگا پھونکنے کا مطلب کیا ہے؟ نرسنگا پھونکنے کی کیا بائبل مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے؟ نرسنگا جو ہے وہ تب بجایا جاتا ہے جب کسی کو ویلکم کیا جاتا تھا، یا جب جنگ کے لیے تیاری کی جاتی تھی تب نرسنگا پھونکا جاتا تھا، تاکہ خدا کلام کرنے والا ہے۔ آپ خروج کی کتاب پڑھیں تو خروج کی کتاب کے اندر خدا نے جب موسیٰ کے ساتھ کلام کیا تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ کرنا کی آواز بلند ہوتی رہی۔ کتنے لوگوں نے یہ آج سنی ہوئی ہے؟ نرسنگے کی آواز جو ہے وہ بلند ہوتی رہی، کیوں؟ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرنے والا تھا۔ تو نرسنگا کیا ہے؟ آواز بلند کرنا، لوگوں کو جمع کر کے بتانا، ایک خوشخبری ہے، ایک میسیج ہے جو خداوند کی طرف سے آیا ہے۔ اب یہاں پر کیا لکھا ہے؟ سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو۔ سیون یروشلم اور ٹیسٹمنٹ ہمیں تعلیم دیتی ہے، سیون جو ہے وہ یروشلم ہی ہے، اور سیون کے اندر ہی ہیکل موجود تھی۔ سیون وہی جگہ ہے جہاں پر جس کو بائبل مقدس کے اندر وہ داؤد کا شہر کہلایا۔ سیموئیل کی کتاب پڑھے، وہاں پر سیموئیل کے دوسرے چیپٹر کے اندر لکھا ہوا سیون نام کا پہاڑ بھی ہے اور یہ یروشلم کے اندر ہے۔ تو آج میں ایمان پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بلائے گئے ہیں، آپ سیون میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ہاللیلویا! اسی لیے کلام میں لکھا کہ سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو۔ روزہ کے لیے ایک دن کا کیا کرنا ہے؟ مقرر کرنا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے لیے، اپنی روحانی بلیسنگ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ سال میں ایک بار یہ ہمیں روزہ جو ملتے ہیں ان میں ہم روزہ رکھیں، بلکہ بائبل کیا کہتی ہے کہ روزہ کے لیے ایک دن اپنے لیے کیا کرنا ہے جی؟ مقرر کرنا ہے، تاکہ آپ خداوند پہ اور زیادہ بڑھتے رہیں، تاکہ آپ خداوند میں اور زیادہ ترقی کریں۔ بیسیکلی روزہ جو ہے وہ آپ کو خداوند کے پاس لے کر آتا ہے۔ اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ جو ہے وہ ہمیں یہاں پر ایک دن کا نظر آ رہا تو ہم نے ایک دن کا ہی رکھنا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر آستر کی کتاب کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 دن کا روزہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد نینوے کے لوگوں نے روزہ رکھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مقدس موسیٰ نے 2 بار 40 دن کا روزہ رکھا، اور اس کا مقصد پیچھے کیا تھا؟ شریعت کو لینے کا، خدا کے کلام کو لینے کا، خدا کی آواز کو ریسیو کرنے کا کیا تھا؟ مقصد تھا۔ آستر کی کتاب کے اندر روزہ رکھا گیا تو مقصد کیا تھا؟ اپنے لوگوں کو بچانے کا۔ نینوے کے لوگوں نے روزہ رکھا تو مقصد پیچھے کیا تھا؟ اپنے ملک کو بچانے کا۔ اب روزے کے پیچھے مقصد ہے۔ میں ابھی یہاں پر غور کر رہا تھا، 2 ایسی بہنیں ہیں، مجھے نام نہیں پتا، ان کے دل کے اندر کیا بات ہے وہ خدا ہی جانتا ہے، لیکن وہ دعا آنسوں کے ساتھ کر رہی تھی۔
आंसुओं के साथ वो यहाँ पर दुआ कर रही थी। आप यकीन करें कि जो भी आपसे कोई मिस्टेक हुई है, खुदा उन्हें माफ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, लिखा है मुकद्दस महफिल फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को बुलाओ और बच्चों शीरखाओं को भी फराहम करो। बच्चों को भी बुलाना है, और बाइबल मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है, बुजुर्गों को भी बुलाना है और बच्चों को भी, शीरखाओं को भी, जो दूध पीते बच्चे हैं उनको भी बुलाना है। कहां पर? मुकद्दस महफिल में। कहां पर बुलाना है? जहां पर खुदावंद के आगे हाजिर होते हैं। कहां पर बुलाना है? खुदावंद के कलाम के सामने हाजिर हो। तो आगे क्या लिखा है कि दुल्हन अपने खिलवत खाना से निकल आए और दूल्हा अपनी। अब ये ऐसा नहीं है कि हमने नई शादी की है और हमने इबादत खाना में नहीं आना, ये ऐसा हरगिज़ नहीं है। योएल की किताब के अंदर आखिरी वक्त के बारे में लिखा गया कि आखिरी वक्त के अंदर होना क्या है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के दौर में बिल्कुल हम आखिरी टाइम पर हैं। रोजा के लिए एक दिन क्या करना है? मुकद्दस करना है, एक दिन मुकर्रर करना है। और ये आपने क्या करना है? अपनी तरक्की के लिए। आपने क्या करना है? अपने घराने के लिए। आप रोजा रख सकते हैं जब आपके घर में कोई बीमार है। आप रोजा रख सकते हैं जब आपको रूहानियत की आपके अंदर कमी महसूस होती है, आप रोजा रख सकते हैं। एक दिन यीशु मसीह के पास लोग आए यरूशलेम से और आकर कहते हैं कि तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते? आकर कहते हैं तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते? हम और यूहन्ना के शागिर्द जो अक्सर रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते हैं? खुदावंद ने फरमाया कि जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है, क्या वो रोजा रख सकते हैं? लेकिन वो वक्त आएगा कि वो रोजा रखेंगे। ये नहीं कहा कि रोजा रखना नहीं है। पूरी बाइबल मुकद्दस तालीम देती है रोजा रखना है। पूरी बाइबल मुकद्दस तालीम देती है। आपको गुज़ात की किताब से लेकर अमाल की किताब तक आपको रोजे का जिक्र मिलेगा। उससे पहले जो है यशुआ की किताब, असिस्रा की किताब, इससे पहले जो है बाइबल में लिखा कि तुमने अपनी जान को दुख देना है। अपनी जान को क्या करना है? दुख देना है। अब दुख देने का मतलब यही है कि अपनी जान को दुख देना है कि रोजा रखना है, रोजे में ठहरना है। और रोजा जो है, मैंने पहले बताया, आपको खुदावंद के करीब लेकर आता है। रोजा आपको पकीज में चलने की ताकत देता है। रोजा आपको रूहानियत में बढ़ने की ताकत देता है। रोजा आपको कलाम पढ़ने की अक्ल और फहम बख्शता है, क्योंकि आप रोजे में होकर आप खुदा के करीब हैं, इसलिए कि खुदा आपके साथ होता है। हालेलुया। इसलिए कि खुदा आपके साथ होता है। जब आप बाइबल मुकद्दस को अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं, तब कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदावंद तुझे तकवीत बख्शेगा। आमीन। हालेलुया। आइए एक हवाला जो इससे पहले तीसरे आपने बुध को सुना था, यशायाह की किताब 58 आप निकाले, पंजाबी 58 बाप। यशायाह की किताब बड़े गौर से आपने खुदा के कलाम को सुनना है। बाइबल में क्या लिखा है, यशायाह की किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, गौर से सुना। खुदावंद कैसा रोजा पसंद करता है जी। बाइबल मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है, 58 बाप और उसकी 5वीं आयत के अंदर क्या लिखा है, गौर से सुनिए। खुदा के कलाम में क्या लिखा है। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? खुदा सवाल कर रहा है, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। वो कहता तुम अपनी मर्जी से रोजे रख रहे हो, तो क्या ये तुम्हारे रोजे मुझे पसंद हैं? मैं कैसा रोजा चाहता हूं? क्या तुमने कभी कोशिश की है कि मुझसे पूछो कि ऐ बाप, ऐ खुदावंद, तू कैसा रोजा पसंद करता है? क्या तू
اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کو مقبول ہو. پھر سوال ہے آگے لکھا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندن کھولے, مظلوموں کو آزاد کریں, بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑے. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے, جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے, تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے. اب یہ ساری باتیں بائبل مقدس کے اندر میں پتہ چلتے کہ جب یہ تم کام کرتے ہو تو میں تمہارا روزہ پسند کرتا ہوں. آپ روزے میں ٹھہرتے ہیں, آپ دعا کرتے ہیں, خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں, خداوند کے قریب جاتے ہیں, لیکن بائبل مقدس کی تعلیم کو سنیں. جب آپ خداوند کے کلام پر توکل کر کے آگے بڑھتے ہیں تو آگے سنیں کیا لکھا ہے, تب تیری روشنی صبح کے مانند پھوٹ نکلے گی. ہاللیلویا. تب تیری روشنی صبح کے مانند پھوٹ نکلے گی, تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. لوگ کہتے ہیں روزہ رکھنے سے ہم کمزور ہوتے ہیں, بائبل کہتی ہے کہ تب تیری صحت کی ترقی ظاہر ہوگی. آپ کو روزہ رکھنے سے کمزوری نہیں ہوگی بلکہ آپ کو روحانی ترقی آپ میں بڑھتے رہیں گے, آگے بڑھیں گے. تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی, تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی, تیری صداقت تیری حراول ہوگی اور خداوند تیرا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. ہاللیلویا. یعنی کہ خدا تجھے آگے سے بھی سنبھالے گا, خدا تجھے پیچھے سے بھی سنبھالے گا. اور زبور کی کتاب میں لکھا کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری صبر میں تیری حفاظت کرے. ہاللیلویا. روزہ رکھنے والوں کے ساتھ خداوند ہے. اب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو بتائیں, بار بار پوچھیں تیرا روزہ ہے, تیرا روزہ ہے. نو, بائبل مقدس کی یہ تعلیم نہیں ہے. بائبل مقدس کے اندر لکھا کہ جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس, اپنی صورت سنی. یونانی زبان کے اندر صورت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ پنیم کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو پنیم کس کو کہا جاتا ہے, سر سے لے کر پاؤں تک پورا. تو آگے کیا لکھا ہے, جب تو روزہ رکھے تو اپنی صورت اداس نہ بنا, بلکہ لکھے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں کیا ڈال, اپنے سر میں تیل ڈال. اور آگے کیا لکھا ہے, اور اپنا, یہ نہیں ہے پورا, یہ جسٹ منہ کی بات وہاں پر نہیں ہو رہی. وہاں پر میں نے بتایا یونانی زبان کے اندر پنیم کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور پنیم پوری کے پوری باڈی کو کہا جاتا ہے. کلام میں لکھا خدا نے آدم کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا, ایسے لکھا ہے. ہاں جی, اسلام بھائی. تو خدا نے یہ تو نہیں کہ بس آدم کا منہ ہی بنا دیا, نہیں, اس نے آدم کو پورا بنایا. اس لیے کیا لکھا ہے کہ اپنا منہ دو. اور بائبل مقدس کے اندر میں آپ کو بتاؤں, یہاں پر جو تیل کا لفظ استعمال ہوا ہے نا, اور یہاں پر جو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے, یہ تیل جو ہے وہ مسح کا شو کرتا ہے. اور ٹیسٹمنٹ کو پڑھ کے دیکھیں, جہاں پر بھی تیل استعمال ہوا ہے وہیں پر ہی بلیسنگ ہوئی ہے. داؤد پر تیل ڈالا گیا, داؤد کو بادشاہ مقرر کیا گیا. تو جب تیل ڈالا گیا, تیل جو ہے وہ روح القدس کے مسح کو کیا کرتا ہے, شو کرتا ہے. اور آگے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اپنا منہ دو. اب یہاں پر کیا لکھا ہے کہ خداوند تیرا خدا تجھے پوشیدگی میں دیکھتا تجھے اجر دے گا. ہاللیلویا. ہم ہرگز ایسے کام نہ کریں جو خداوند کو پسند نہیں ہے. آخری بات کر کے کلام کو وائنڈ اپ کرنے والا ہوں. بائبل مقدس کے اندر کیا لکھا ہے, اعمال کی کتاب سے بات کرنے والا ہوں. اعمال کی کتاب کے اندر رسولوں نے جب روزے رکھے, اور وہ کس لیے رکھے تھے, وہ رکھے تھے ہم خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دیں. لکھا کہ جب وہ روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے
मेरे लिए पलूस और बरनबास को क्या कर दो, मखसूस कर दो। मखसूस किस लिए कर रहे थे? इसलिए मखसूस किए गए क्योंकि वो उन्होंने बाइबल मुकद्दस की खिदमत आगे लोगों तक लेकर जानी। आप जब रोजा रखते हैं तो खुदा आपको रूहानी तरक्की देता है। हालेलुया। खुदा आपको क्या देता है जी? रूहानी तरक्की, ताकि आमर रूह में बढ़ते रहें। इसलिए क्या लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर, जब तू रोजा रखे तो अपनी सूरत उदास, अपनी सूरत, जैसा कि क्या करते हैं, रियाकार करते हैं। मत्ती के इंजील 6 चैप्टर से बात कर रहा हूँ, वहां पर भी यही लिखा है कि रियाकारों की तरह हमने नहीं बनना। रियाकार आसान कर देता, रियाकार कहा किसको कहा जाता है? रियाकार कहा जाता है अंदर से कुछ बाहर से कुछ, जो दो रास्तों पर चलते हैं। लेकिन मैं और आप दो रास्तों पर नहीं, एक ही रास्ते पर चलने वाले हैं, और वो रास्ता यीशु मसीह का रास्ता है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। आपके लिए, मेरे लिए एक ही रास्ता है, और मैं, मेरा और आपके खुदावंद यीशु मसीह के पास जो रास्ता जाता है वो रास्ता है। सो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन। आइए स्वर को झुकाएंगे और